اور سکھانے کا زبردست نظم ہو، یاد رکھیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے اور عورتوں کے لیے یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے ہماری مسجد میں خواتین کا بھی نظم ہو، ہماری مسجد میں خواتین کا بھی نظم ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں آتی تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خواتین مسجد میں آتی تھی، اور ان کی پوری خلافت میں جتنی مسجدیں اس میں آتی تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان کی خلافت میں، حرمین میں، مسجد نبوی میں، مسجد حرم میں، اور اس کے علاوہ ان کی خلافت کی جتنی مسجدیں اس میں عورتیں نماز کو آتی تھی، آتی رہی آپ کے انتقال تک، شہادت تک۔ عثمان بن عفان کے دور میں آتی رہی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور میں آتی رہی، خلفاء راشدین کے دور کے بعد کے دور میں، عباسی خلیفاؤں کے پورے، امید کے پورے دور میں آتی رہی، عباسیڈس کے پورے دور میں آتی رہی، اور وہاں سے لے کر آج تک 1450 سال سے آ رہی ہے، سوائے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں۔ پتہ نہیں مسجد میں کیوں فتنہ اتنا، کیا ہی نہیں سکتی، فتنہ 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 فتنہ۔ مسجد میں عورت آئی تو فتنہ، بازار گئی تو اجر و ثواب، تھیٹر گئی تو اجر و ثواب، مالز میں گئی تو اجر و ثواب، مسجد آئی تو فتنہ۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کیسا ہوا؟ نہیں بولے حضرت عمر نے روکا تھا۔ کب روکا تھا عمر رضی اللہ عنہ؟ تم ایسا کہہ کر مسلمانوں کے خلیفہ پہ اتنا گھٹیا الزام نہیں ڈال سکتے۔ لاؤ تاریخ سے ثابت کرو ایک واقعہ کہ عمر ابن خطاب نے بند کیا ہو، اور اگر عمر نے بند کیا ہوتا رضی اللہ عنہ تو مجال تھی عثمان ابن عفان کی کہ پھر سے آنے دیں؟ جب دوسرے خلیفہ نے کوئی عمل بند کر دیا تو تیسرا کیوں چالو کریں گے؟ میرے بھائیوں کبھی بند نہیں ہوا، کبھی بند نہیں۔ حالانکہ فتنہ اس دور میں بھی تھا، واقعہ سناؤں آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، فجر کی نماز کو عورتیں آتی تھی، 5 وقتہ نمازوں میں آتی تھی، 5 ٹائمز۔ فجر آپ پڑھتے تھے بالکل ابتدائی وقت میں، جیسے ہمارے پاس رمضانوں میں پڑھتے، بالکل سحر کا الارم بجا، اذان ہوئی اور نماز، ویسے ٹائم میں پڑھتے، جبکہ بالکل اندھیرا ہوتا۔ ابھی تو شہر میں اسٹریٹ لائٹس ہیں۔ ایک خاتون، ایک صحابیہ نماز کو آ رہی تھی، اور ایک شخص نے جس کی بری نظر تھی ان پر، ان کو پکڑ کے گڑھے میں کھینچا اور ان سے زنا کر لیا، ریپ کیا ان کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس لایا گیا، آپ نے سنوائی کی، عورت کے لباس وغیرہ دیکھا گیا، سامنے سے پورا پھٹا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر مل کر رضامندی سے کوئی عمل ہوتا ہے تو کپڑے پھٹیں گے نہیں، اور زبردستی ہوں گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے آپ کو بچا رہی ہوں گی، ڈیفینس کر رہی ہوں۔ پایا گیا کہ وہ آدمی جو ہے جس نے یہ کام کیا وہ ریپسٹ تھا، اس نے ریپ کیا اس صحابیہ کا، اس کو سزائے موت دے دی گئی۔ ریپسٹ کے لیے شادی اور غیر شادی کا مسئلہ نہیں، اس کو سزائے موت رہتی، اسلام سزائے موت دے دی گئی۔ لیکن عورتوں کا آنا بند نہیں ہوا، کہ تو ایک بڑا خیر تھا قیامت تک کے لیے عورتیں جب مسجد آئیں گی اس چھوٹے شہر کے مقابلے میں۔ یہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں نہیں، عورتوں کا مسجد میں آنا فتنہ، تو کیا وہ فتنہ ہے؟ نہیں بولے وہ فتنہ نہیں ہے، ان کو فتنے میں ڈالنے کی بہت ساری چیزیں ہیں جو، تو میں یہی سوال کر رہا ہوں نا، بازار میں وہ فتنے والی چیزیں نہیں ہیں، مالز، تھیٹرز، درگاہوں پہ اور اس کے اطراف میں نہیں ہے، وہاں بھی تو جاتی ہے نا۔ آپ نے درگاہوں پہ جانے کی اجازت دی، تھیٹر میں جانے کی دی، مال میں جانے کی دی، کالج اسکول میں جانے کی دی، بازار میں جانے کی دی، پکنک اسپاٹ پہ جاتے ہو، جبکہ کون کون کیسے کیسے سب جگہ تم اجازت دیتے ہو، صرف بولتے ہو مسجد میں فتنہ ہے۔ تو مجھے کیا لگ رہا ہے فتنہ یہاں ہے، مسجد میں نہیں، فتنہ یہاں۔ حالات یہ ہے جو عورتوں کو مسجد سے دور رکھنے کی، چھوٹی بچی کو بھی گود میں مسجد میں لائے نا تو ایک سن کی اٹھ کر آتا ہو، ہے لڑکی باہر کر، اس کو ایسا لگتا ہے کوئی گندگی اٹھا کے لا لیا میں نے۔ اتنے سن کی ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ عورت کا مسجد میں نہیں آنا۔ میں نے خود چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہکالتے ہوئے دیکھا لوگوں کو مسجد کے، چل باہر نکلو نکلو، کون آنے دیا ان کو، ہکالو ان کو باہر۔ ارے بچیاں ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں، تو تمہارے ذہن میں تم نے سوچ لیا عورت فتنہ ہے مسجد میں آنا، نہ کہ عورتوں کے لیے فتنہ ہے مسجد۔ اور کچھ لوگ جو سمجھدار بولتے نہیں عورتوں کے لیے فتنہ ہے، عورت فتنہ نہیں، عورتوں کے لیے۔ میں نے وہی کوشچن کیا، پھر آپ کو بازار میں نہیں ہے، اسکول کالج میں جب جاتی ہے اکیلی جب نہیں ہے، تھیٹرز میں نہیں ہے، درگاہ جاتی ہے اکیلی جب، سب جگہ اجازت دی تم نے، صرف یہاں روک دیا کیوں؟ جانے دو ان کو اللہ کے گھر، کچھ تو سیکھیں گی اللہ کے بندے۔ خواتین بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرو، لیکن جب فتنے کا ڈر ہو تو ان کے گھر میں پڑھنا نماز بہتر ہے۔ تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، فتنے کا ڈر ہو، اب آپ کہہ رہے مسجد میں فتنہ ہے، تو جب مسجد میں فتنہ ہے تو پھر بازار میں تو اولا فتنہ ہے، تو بازار میں کیوں جانے دیتے ہو، وہاں جانے دیتے ہو یہاں نہیں جانے، مطلب اس کا مطلب مسجد میں فتنہ نہیں ہے۔ فتنہ ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں مت آنے دیجیے، گھر میں نماز پڑھی افضل ہے، لیکن فتنہ نہ ہونے کے بعد بھی آپ لوگ پڑھنے نہیں دیتے، کیونکہ آپ نے عورتوں کو فتنہ سمجھ لیا مسجد میں آنا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، صحابہ صحابیات آئی، اس کے بعد کے زمانے کی عورتیں آئی، پورے دنیا میں عورتیں مسجد میں جاتی ہیں نماز کے لیے، سوائے
ہمارے 2-3 ملکوں کو چھوڑ کر پورے دنیا میں جاتی ہے، پورے دنیا، پورے گلف میں جاتی ہے. جو لوگ گلف میں گئے سب گواہی دیں گے. حرمین میں تو آتی ہے، مسجد اقصی میں بھی آتی ہے، پورے گلف میں آتی ہے، پورے یورپ میں آتی ہے، پورے امریکہ میں آتی ہے، چاہے لیٹن امریکہ ہو، مطلب ساؤتھ امریکہ یا نارتھ امریکہ. پورے آسٹریلیا کی مسجدوں میں انتظام ہے، پورے رشیا میں انتظام ہے. صرف فتنہ ہے. انڈونیشیا میں بھی نظم ہے، ملیشیا میں آپ کو نظم ملے گا. صرف مسئلہ ہے تو ہمارے ان ملکوں کا. تو کیا اتنے فتنہ پرور لوگ ہیں ہمارے ان ملکوں میں؟ سوچو ذرا مسلمان، ان کا نظم. اسی طرح ہماری مسجد